پارٹی جہاں جہاں پہ پی ٹی آئی انوالو ہے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کی سلیکشن میں، وہاں پہ یہ مسئلہ ہے، پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی۔ خیبر پختونخوا میں بھی یہی ہوا ہے کہ پہلے ایک نام پی ٹی آئی نے خود ہی پبلک کر دیا کہ جی اس پہ اتفاق ہو گیا، پھر اس کو وڈرا کر دیا۔ فوٹو ریلیز کی عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ اچھا، اور پنجاب میں بھی یہی ہوا ہے، ناصر کھوسہ صاحب جو ہے اس کا نام خود پی ٹی آئی نے دیا ہے، اتفاق ہو گیا، پھر اس کو وڈرا کر لیا۔ اب جو جس کو آپ مذاق کہہ رہے ہیں نا، جو فرسٹ کریٹ ہوئی ہے، جو کرماس مچا ہوا ہے، تو یہ کرماس جو ہے یہ پی ٹی آئی نے خود مچایا ہے، اور اس کرماس یا فس یا افراتفری میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کافی پبلک سپورٹ ہے، لیکن یہ سیاسی طور پہ انتہائی ناپختہ لوگوں کا ایک گروہ ہے جس میں کہ آپس میں کمیونیکیشن گیپ ہے۔ نہیں، لیکن ایک سیکنڈ، کمیونیکیشن گیپ ہے کہ جو پھڈا چل رہا ہے اس وقت جہانگیر ترین گروپ کا اور شاہ محمود قریشی والی جو سپلٹ ہے، یہ کیا اس کی وجہ سے؟ دیکھیں، میں میاں محمود الرشید صاحب کو میں کسی گروپ کا ایسا نہیں سمجھتا۔ میاں محمود الرشید عمران خان کے پرانے ساتھی ہیں۔ مجھے پرویز مشرف کا وہ زمانہ یاد ہے جب عمران خان جو ہے وہ بکلا تحریک کے دوران ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے پاڑ رہے تھے، اور محمود الرشید صاحب جو ہے عمران خان کو چھپا کے کہیں ادھر لے جا رہے تھے، کبھی ادھر لے جا رہے تھے، اور وہ انڈر گراؤنڈ تھے، اور میں نے اس زمانے میں ان کا ایک انٹرویو بھی کیا تھا۔ تو محمود الرشید صاحب نہ شاہ محمود قریشی کے ساتھی ہیں نہ جہانگیر ترین کے ساتھی ہیں، یہ دونوں بہت بعد میں آئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین جو ہیں یہ اس 2011 کے جلسے کے بعد آئے ہیں۔ محمود الرشید پرانے ہیں پی ٹی آئی میں، لہذا محمود الرشید صاحب کو جو نام عمران خان نے دیے ہیں، ناصر کھوسہ کا نام بھی عمران خان نے دیا تھا، وہ انہوں نے جا کے شہباز شریف صاحب کو دے دیا۔ اب یہ نام بھی جو ہے یہ عمران خان نے دیے ہیں۔ اب فواد چودھری صاحب نے اوریا مقبول جان کا نام نہیں ڈسکلوز کیا، وہ سمجھتے ہیں کہ جی اوریا مقبول جان صاحب کا نام نہیں دینا چاہیے، وہ ان سے ہو سکتا ہے کوئی سیاسی اختلاف ہو ان کا، لیکن محمود الرشید صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اوریا مقبول جان کا نام میری قیادت نے دیا ہے اور میں نے وہ پبلک کر دیا ہے۔ تو اس میں ایک فرق ہے، محمود الرشید صاحب چل رہے ہیں عمران خان صاحب کے مشورے پہ، عمران خان صاحب کے حکم پہ۔ فواد چودھری صاحب پارٹی کا ترجمان ہے، سیکٹری انفارمیشن ہے، انہوں نے بھی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ اب انفارچونیٹلی فواد چودھری میں اور محمود الرشید صاحب میں آپ کو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہے، فس کریٹ ہوئی ہے، لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ وہی ہوگا جو محمود الرشید صاحب چاہیں گے، بیکاز آئین کے آرٹیکل 224 اور 224A میں جو لکھا ہوا ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ پارٹی کا ترجمان وہ چاہیں گے جو عمران خان چاہیں گے، اور عمران خان کیا چاہتے ہیں وہ لگتا ہے عمران خان کو نہیں پتا۔ دیکھیں، نہیں، یہاں پہ آرٹیکل 224 اور 224A کے مطابق یہ ضروری نہیں ہے کہ محمود الرشید صاحب نے جو عمران خان کی خواہش بیان کیا اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا، اس میں اتفاق رائے چیف منسٹر نے اور اپوزیشن لیڈر نے کرنا۔ ٹھیک ہے، ابھی تو ہم ون سائڈ کر رہے ہیں۔ اب جو نام آئے ہیں آپ وہ بھی دیکھ لیں، اب ان میں جو ہے مثلاً اوریا مقبول جان صاحب کا نام ہے، اس پہ کنٹروورسی کریٹ ہو گئی ہے۔ ایاز امیر صاحب کا نام وہ کبھی نہیں مانیں گے، نون لیگ نہیں مانے گی۔ اچھا، جو اظہار یعقوب صاحب ہیں وہ ایک بزنس مین ہے، ہو سکتا ہے اس پہ اتفاق ہو جائے۔ حسن عسکری رضوی صاحب، انہوں نے تھوڑے دن پہلے ایک کالم لکھ دیا تھا عرب نیوز میں کہ جی الیکشن جو ہے وہ اگر ڈلی ہو جائے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس پہ نون لیگ والے ان سے خوش نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو علم اور تجربے کے لحاظ سے حسن عسکری رضوی صاحب ہی آپ کو بیسٹ اویلیبل چوائس ملتی ہے ان لوگوں میں سے جو پی ٹی آئی نے دیے ہیں۔ پتہ نہیں اب نون لیگ کس کا نام دیتی ہے، تو انتظار کریں، اور اگر ان میں اتفاق نہ ہو سکا تو پھر تو بال چلی جائے گی الیکشن کمیشن کے۔